وہ کتب خانہ کمرہ میرا دیکھ لیں جو علی سے بھرا ہوا، اور دنیا کے کتب خانے، یعنی میں دنیا کے ہر بڑے کتب خانے میں گیا ہوں، کانگریس لائبریری واشنگٹن گیا، ہالینڈ کے، جرمنی کے، فرانس کے، لندن کے بڑے کتب خانے، آپ یقین کریں صرف میں کہتا تھا علی کہتا تھا اور وہ چیز لا کے میز پہ رکھ دے، وہ کہتے تھے 2 منٹ میں کتاب آتی ہے، وہ چاہے کسی منزل پر ہو وہ جناب آ جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت علی پہ جو انگریزوں نے کتابیں انہوں نے تھوڑی سی دیر میں جناب ڈھیر لگا دیا۔ بالکل سبحان اللہ۔ جو لوگ سن رہے ہیں، ایک عیسائی عالم ہے، اس کا نام ہے جارج جرداق۔ ابھی عدل پہ بات کر رہے تھے مولانا، تو اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی۔ تو جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی حضرت علی پر، اور اس کا نام اردو میں ترجمہ میں بتا رہا ہوں، ندائے عدالت انسانیہ، کہ وہ صرف اسلام کے فیصلہ کرنے والے نہیں بلکہ کائنات کے ہیں۔ بے شک۔ تو اس نے یہ لکھا کہ علی عدالت انسانی کے فیصلہ کرنے والے، یعنی آواز آ رہی ہے انسانی عدالت میں علی علی، وہ اس نے لکھا۔ وہ پبلشر کے پاس چھاپنے کے لیے لے گیا، تو اس نے کہا بھائی کاہے پہ لکھا؟ اس نے کہا حضرت علی کا نہیں تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امام ہیں، تم نے ہم کیوں چھاپیں؟ عیسائی پبلشر نے کہا۔ تو وہ کئی جگہ گیا اور کتاب نہیں چھپ پائی۔ تو وہ جس چرچ میں جایا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور اداس ہو گیا۔ اتنی دیر میں پادری چرچ کا باہر نکلا، اس نے کہا جارج جرداق بہت تم اداس بیٹھے ہو۔ تو اس نے کہا میں نے کتاب لکھی تھی، کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پادری نے کہا کس موضوع پہ لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت علی پہ کتاب لکھی ہے۔ تو پادری نے کہا تم نے حضرت علی پہ کیوں لکھی کتاب؟ اس نے کہا میں نے جب کتابیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں پر علی کے کچھ احسانات ہیں، میں نے اس احسان کو اتارنے کے لیے علی پر کتاب لکھی ہے۔ تو کہا سب نے منع کر دیا، کہاں؟ وہ اندر گیا اور کچھ پیسے لے کے آیا، اور اس نے کہا بھائی یہ چرچ کے پیسے ہیں، اس سے تم کتاب چھاپ لو، جب تمہاری کتاب بک جائے تو تم چرچ کے پیسے واپس کر دینا، لیکن کتاب چھاپو گا۔ اس کی کتاب چھپی، 123 ایڈیشن اس کے کتاب کے آئے، پھر اس کا ترجمہ جرمنی میں ہوا، پھر فرینچ میں ہوا، پھر ایران میں ہوا، عربی میں اس کا ترجمہ بار بار ہوا۔ اور اس کے بعد جب عراق کتاب پہنچی تو اس دور میں آیت اللہ محسن حکیم صاحب تھے، انہوں نے اپنے طلباء سے کہا کہ اگر تمہارے پیسے نہیں ہیں تو کپڑے بیچو اپنے اور یہ کتاب خرید کے پڑھو۔ اس کا صرف ایک جملہ پہلے باب کا میں سنا رہا ہوں۔ باب شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے، ایسے وہ بڑے انوکھے انداز سے ہر باب کو شروع کرتا ہے۔ پہلے باب کو شروع کرتا ہے، کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا کہ رات کو وہ نہیں سویا جب تک اسے یہ یقین نہیں آ گیا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سویا؟ کیا ایسا عالم دیکھا؟